والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق حضور سرور عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مبلغ اسلام، پیر طریقت، شیخ کامل، عارف کامل حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر میں آپ تمام احباب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سرپرست محفل، بانی محفل حضرت جناب قبلہ محترم شیخ خلیفہ عبد المجید زیدہ مجدہ کا کہ جنہوں نے اس موقع پر اتنی خوبصورت قرآنی اور ایمانی محفل کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ دیکھا جائے تو ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی ہی کی بندگی میں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو بندہ ہونے کے ناطے، مخلوق ہونے کے ناطے اس کی مخلوق نہ ہو یا اس کا بندہ نہ ہو۔ پیدائشی اور خلقی اعتبار سے سارے اس کے بندے ہیں، لیکن بندہ ہونا ایک بات ہے، بندہ بننا الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کہیں کہ خدا کے بندے ہیں، اور دوسرا خود پروردگار کہے کہ فلاں میرا بندہ ہے۔ یہ دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، لیکن جب رب کہہ دینا کہ عبد القادر میرا بندہ ہے، معین الدین میرا بندہ ہے، علاء الدین میرا بندہ ہے، تو یہ الگ بات ہو جاتی ہے۔ رب کا کہنا یہ دلیل ہو جاتی ہے، یہ سند ہو جاتی ہے۔ عبد دیگر عبدہ دیگر است، ما سراپا انتظار و منتظر، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ بندہ ہونا، بندگی کا دعویٰ کرنا الگ بات ہے، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمان کے بندے دراصل کون ہوتے ہیں، اس کی بندگی کا حق کون ادا کرتے ہیں، ان کو دیکھنے سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں؟ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ ان کی چال چلن بیان کی، ہر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے۔ ایک شریف النفس انسان کی چال، ایک سلیم الطبع انسان کی چال، ایک فوجی اور سپاہی کی چال، ایک غنڈے اور بدماش کی چال، ایک مرد کی چال، ایک عورت کی چال۔ چال سے پتہ چلتا ہے کون۔ یہ جو انسان کی جو کردار کی عکاسی ہے، اس کا چال چلن بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کا چلن، ان کی چال بیان کرتی ہے خدا کا بندہ ہے۔ ان کے اندر ایسا جھکاؤ، اتنا رچاؤ، اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کے مزاج کے اندر اتنی نرمی ہوتی ہے کہ ان کے چلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا اذا رؤوہم ذکر اللہ، کہ تم جب انہیں دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی پہچان۔ تو قرآن نے ان کی جو پہچان بتائی، فرمایا کہ یہ زمین پر جب چلتے ہیں تو انتہائی نرمی سے، رحمان کے بندے عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
بندہ خاک سے بنا ہے، بندہ خاک سے بنا ہے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ خاک ہے، مٹی ہے. فرمایا اگر خاک ساری نہیں تو بندہ نہیں ہے. بندے کی حقیقت خاک ہے، مٹی ہے. تو جب اس کی حقیقت مٹی ہے اور خاک ہے تو اس کے اندر خاک ساری اور انکساری نظر آنی چاہیے. قرآن نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو نہایت انکساری سے چلتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتا ہے تو سلام کہہ دیتے ہیں. یہ سلام متروک ہے. جاہل سے مراد ہوتا ہے جو بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے، ضدی. یہ وہ جاہل مراد نہیں ہے جو ان پڑھ ہے، ان پر تو ان کی شفقتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ضدی ہو، گھمنڈی ہو، بحث کرتا ہو تو یہ رحمان کے بندے بحث و مباحثے میں، مناظرے میں، قیل و قال میں الجھتے نہیں ہیں. سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی پہچان بتائی دوسری. اور پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. بندوں میں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجود اور قیام میں بسر ہوتی ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو یہ پہچان بتائی کہ اللہ والوں کی جلوتیں کیسی ہوتی ہیں، خلوتیں کیسی ہوتی ہیں، لوگوں میں کس طرح ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں کس طرح ہوتے ہیں، حقوق العباد کیسے ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق اور بندگی کیسے پوری کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان بتائی ہے. اور پھر فرمایا اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. یعنی انکساری کے پیکر، ان کی زندگی عبادت اور بندگی سے تعبیر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. تو قرآن پاک کی ان آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ والوں کی پہچان بتائی. یہ تھا بندہ خدا کا حوالہ اور پہچان. یہ قرآن پاک کی آیتیں بتاتی ہیں جو خدا کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ اس کا ہے یونیورسل کانٹیکس ریفرنس. لیکن اگر اس کو ہم شان نزول کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو نزولی بیک گراؤنڈ ہے، تناظر ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت کفار مکہ اپنی مخالفت عروج پر لا چکے تھے، شدت تھی. یہ مکے میں صورت نازل ہوئی تھی اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے رویوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کا رویہ پیش کر دیا. ایک وہ تھے جو شیطان اور ابو جہل سے جڑے ہوئے تھے، عتبہ تھا، ربیہ تھا، ابو لہب تھا. یہ جس طریقے سے اتراتے تھے، اکڑتے تھے، قرآن نے ایک جگہ پہ کہا نا اتنا مت اکڑ، نہ تو زمین کو پھاڑ دے گا نہ آسمان کو چھو لے گا، تو ہے کیا، تیری حقیقت کیا ہے. تو ان کی ان ضدوں کو، ان کی ان اکڑ اور گھمنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جو مصطفیٰ سے جڑتے ہیں، جو اللہ رسول سے جڑتے ہیں، ان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے. یعنی آپ کسی سے منسوب ہوتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ظاہر کو سنوار ڈالو، اس نے پہلے باطن کی طرف توجہ کی کہ جب اللہ والوں سے جڑو، جب تمہاری نسبت رحمان کی طرف ہو جائے، تمہاری نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو جائے، تو تمہاری سیرت کے اندر، کردار کے اندر، طبیعت اور مزاج کے اندر یہ انکساری، یہ نرمی، یہ عاجزی نظر آئے، یہ خدا ترسی نظر آئے کہ تم خدا کے بندے ہو. یہ قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل دے دیا گیا کہ خدا والوں کی جماعت جو ہوتی ہے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ کو مکی دور میں یہ واضح نظر آئے گا. گویا ان آیات کا اطلاق اولین طور پہ صحابہ کرام پر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اصل میں خدا والے تھے، صحابہ کرام اصل میں بندہ رحمان تھے، صحابہ اکرام حقیقت میں مصطفیٰ کے غلام تھے. تو انہوں نے جس طرح حضور کی سیرت کو، طبیعت کو، احوال کو اور نبی کریم علیہ السلام کو، مزاج کو اپنے اندر اتارا ہوا تھا، وہ کبھی بڑائی کے دعوے نہیں کرتے تھے، اتراتے نہیں تھے، اکڑتے نہیں تھے، گھمنڈ نہیں کرتے تھے. عبادتوں میں، ریاضتوں میں، دین اسلام کی خدمت میں اور ہر دم حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کے باوجود ان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری نظر آتی تھی.
تو قرآن پاک کی یہ آیات بتاتی ہیں قیامت تک کے لیے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے، یہ اخلاق، یہ اوصاف عطا فرمائے کہ جب ہم کسی ہستی کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ جڑتے ہیں، کسی بڑی ہستی کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے اندر قرآن کے اوصاف نظر آئیں۔ حضور علیہ السلام سے اگر تعلق ہو تو اس تعلق کا حق ادا کرنا ہے، لاج رکھنی ہے۔ کوئی دیکھے تو کہے واقعی یہ مصطفیٰ کے غلام، وہ نرمی، وہ ادب، وہ محبت، وہ بھائی چارہ نظر آئے کہ کہنے والا، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہے۔ ہمارا رویہ دیکھیے، وہ اس بات کا اعلان کرے کہ واقعتاً یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہے۔ جو ان کے اوصاف ہوتے ہیں وہ نیچے نظر آنے چاہیے۔ یہ قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس طرز عرس کو کہ جس میں عام طور پہ عروس کے اندر دیکھا جاتا ہے، ویسے تو بڑی آرائش ہوتی ہے لیکن قرآن کی آرائش و تزئین کم نظر آتی ہے۔ جس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس محفل کو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ترجمے سے اور قرآن کی تفسیر سے مزین کیا گیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے، امت کے لیے دعوت ہے کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا مشن اور پیغام ہے اور یہی بزرگوں کا کام تھا۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے کام کو بھی آگے بڑھائیں، ان کی سوچ کو بھی ان کے انداز میں آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ ان کا فیضان بھی ملے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا اجر و ثواب، اس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں بھی ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ پاک ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے۔ بالخصوص ARYQTV نیٹ ورک نے جو یہ پلیٹ فارم دیا، یہ انداز دیا، یہ فکر دی، اور اس کے بانی ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن کو مقدم رکھو، قرآن کو آگے رکھو، قرآن کی کثرت رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کو پوری امت میں، تمام مزارات اور اولیاء کرام کے عرائس میں یہ فکر نافذ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔